اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين۔ اور بے شک ہم نے تمہیں یعنی تمہاری اصل کو پیدا کیا، پھر تمہاری صورت گری کی یعنی تمہاری زندگی کی کیمیائی اور حیاتیاتی ابتداء و ارتقاء کے مراحل کو آدم علیہ السلام کے وجود کی تشکیل تک مکمل کیا۔ پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ ارشاد ہوا، اے ابلیس، تجھے کس بات نے روکا تھا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين۔ ارشاد ہوا، پس تو یہاں سے اتر جا، تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں تکبر کرے، پس میری بارگاہ سے نکل جا، بے شک تو ذلیل و خوار لوگوں میں سے ہے۔ قال انظرني إلى يوم يبعثون۔ اس نے کہا، مجھے اس دن تک زندگی کی مہلت دے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ قال إنك من المنظرين۔ ارشاد ہوا، بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم۔ اس ابلیس نے کہا، پس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے قسم ہے کہ میں بھی ان افراد بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے تیری سیدھی راہ پر ضرور بیٹھوں گا تاکہ انہیں راہ حق سے ہٹا دوں۔ ثم لآتینہم، گزشتہ سبق میں شیطان نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ تیرا جو سیدھا راستہ ہے میں اس میں بیٹھوں گا اور تجھ تک آنے نہیں دوں گا۔ پھر جب میں بیٹھوں گا اور اس کو جب بہکاؤں گا تو ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں اس کے پاس ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کے بائیں سے، وعن شمائلہم، اور ان کے دائیں سے۔
ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ سامعین کرام، شیطان اپنے حربے بتا رہا ہے، اور ان حربوں کو جان لینا چاہیے، پہچان لینا چاہیے۔ اس آیت میں شیطان جو کہہ رہا ہے کہ میں اس کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے اس کی کمزوری میں پکڑوں گا، آگے سے، پیچھے سے، جہاں بھی اس کی جو کمزوریاں ہیں، مثال کے طور پہ اس کی جو کمزوریاں ہیں وہ لالچ ہے، اور لالچ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، دوسری جگہ ہے یعدہم، وہ ان سے وعدے کرتا ہے، ان کو امیدیں دلاتا ہے، اور ساری جو وعدے ہیں اس کے دھوکے ہیں، تو میں ان کو دھوکے میں ڈالوں گا اور ہر طریقے سے اس کو تیرے راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ یہ اختصار کے ساتھ میں آپ کو اس کا وہ بتا رہا ہوں۔ تو وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر لوگوں کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے۔ سامعین کرام، یہاں ایک نقطہ ہے سمجھنے کا اور سمجھانے کا، وہ یہ ہے کہ انسان کی کامیابی جو ہے شکر گزاری میں ہے۔ ناشکری میں اگر یہ ناشکری کی روش اختیار کرتا ہے تو یہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا۔ شکر گزاری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہیں پلاؤ کھایا، زردہ کھایا، خوب پیٹ بھر کے پھر اللہ تعالیٰ کا آپ نے شکر ادا کیا، وہ بھی شکر تو ہے، لیکن شکر گزاری کو ایک وسیع مفہوم میں لینا چاہیے جو کہ عام طور پہ ہم نہیں لیتے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اصل میں شکر کیا ہے کہ جو نعمت جس کی طرف سے دی جائے۔ یہ 3 درجے ہیں شکر کی جو میں بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 1، شکر کا منعم کا احساس، یعنی جو آپ کو نعمت دے رہا ہے اس کا آپ احساس کریں کہ ہاں یہ واقعی ایک نعمت مجھے دی گئی ہے۔ دوسرا، اس نعمت کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں جس مقصد کے لیے وہ نعمت دی گئی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ اپنے زبان سے بھی اس کا شکریہ ادا کریں۔ اب جو پہلا درجہ ہے شکر کا کہ آپ کو احساس ہو، کیا ہمیں احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری حقیقت ایک روح ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک جسم دیا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے، جس کی طرف ہمیں پیغمبر دعوت دے رہا ہے۔ داعین الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں پیغمبر۔ ہمارا مقصود اللہ ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا ہے۔ یہ ساری نعمتیں جو ہمیں ظاہری باطنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، وہ کس لیے دی ہیں؟ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ پیغمبر کی دعوت کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑیں۔ یہ ایک احساس عام طور پہ آپ دیکھیں نہیں ہے، یعنی منعم کی نعمتوں کا احساس یہ نہیں ہے ہمیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے گرد و پیش میں، دیکھ لیں کتنے ایسے لوگ ہیں آپ کے گرد و پیش میں جو یقیناً اس بدن کو، اس جسم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت سمجھتے ہیں۔ بعض وقت تو حالات جو ظاہری حالات ہیں اس میں تنگ آ کے انسان گلے کرتا ہے، شکوے کرتا ہے، کہتا ہے کہ کیوں پیدا کیا، میری کیا ضرورت تھی۔ اور اب سامعین کرام، یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں ہم پہ تمام کر دی ہیں، ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے، یہ کائنات ہمارے لیے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو ایک تو نعمت کا احساس نہیں ہے، پھر اس نعمت کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ کس طرح؟ زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مقصود بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا شروع کر دو۔ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، تیری انتہا تو رب ہے تیرا، تو کہاں جا رہا ہے؟ ہم نے ذلیل دنیا کو اپنا مقصود و مطلوب بنا لیا ہے، محبوب بھی بنا لیا ہے، اور آپ دیکھیں صبح سے لے کر شام تک ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا۔ تو یہ زندگی ضائع کرنے کی باتیں ہیں حقیقت میں سامعین کرام۔ ہم لوگ زندگی عام طور پہ معاشرے کی اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں، زندگی
اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں ظاہری اور باطنی دی ہیں وہ ساری نعمتیں ہم روند رہے ہیں۔ تیسرا جو درجہ ہے شکر کا، وہ تو نعمتوں کے استعمال کرنے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو بھول کے پلاؤ یا بریانی کھا کے آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، یہ شکر نہیں ہے۔ شکر حقیقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی کو اسی مقصد کے لیے استعمال کریں۔ تو وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، اب یہ مضمون کافی وہ ہے لیکن میں اختصار سے کام لے رہا ہوں۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا، اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، یعنی اس مقام سے نکل جاؤ ذلیل اور خوار ہو کے۔ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا، نکل جاؤ یہاں سے، مذمومًا ذلیل ہو کے، مدحورا اور خوار ہو کے، دھتکارا ہوا، مدحورا۔ لمن تبعک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی تیری پیروی کرے گا، یعنی ناشکری کرے گا اور میری اطاعت نہیں کرے گا، منہم، ان آدم کی اولاد سے، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں جہنم کو بھر دوں گا تم سب سے۔ قال یا آدم اسکن، اے آدم، اب آدم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوا کہ اے آدم رہو، اسکن رہو، انت و زوجک، تم اور تمہاری بیوی، الجنہ، اس باغ میں، فکلا، کھاؤ، من حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو، ولا تقربا ہذہ الشجرہ، اس درخت کے نزدیک نہ جانا، فتکون من الظالمین، تو بے انصافوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فوسوس لہم الشیطان، اب یہ دیکھیں شیطان اپنا کام کر رہا ہے، وسوسہ ڈالا ان کو شیطان نے، لیبدی لہما ما وریا، تاکہ وہ شیطان نے بہکایا کہ لیبدیا، تاکہ دکھا دے، لہما ان دونوں کو، ما وریا عنہما، جو ان سے چھپایا گیا ہے، من سوآتہما، ان کی شرمگاہوں کو۔ اب کہا کیا، قالا، کہا، ما نہاکما، نہیں منع کیا، ربکما، رب نے تمہارے، عن ہذہ الشجرۃ، اس درخت سے، الا ان تکونا ملکین، لیکن مقصد کیا تھا کہ تم فرشتے ہو جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا ہمیشہ زندہ رہنے والے بن جاؤ۔ وقاسمہما، اور ان دونوں کو قسمیں اٹھائیں، انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فدلاہما بغرور، پھر دلہ کہتے ہیں اتارنے کو، یعنی دھوکے سے ان کو نیچے اتار دیا۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آیا ہے نا، فَأَدْلَا دَلْوَا، انہوں نے اپنا وہ ڈول جو تھا وہ نیچے اتارا، فَدَلَّاهُمَا، اس نے اتار دیا، بغرور، دھوکے سے۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، بہرحال جب انہوں نے چکھا اس درخت کے میوے کو، بدت لہما سوآتہما، ظاہر ہو گئیں ان دونوں کو ان کی شرمگاہیں، واتفقا یخصفان، اور لگے چھپانے، علیہما من ورق الجنہ، اس کو درختوں کے پتوں سے۔ وناداہما ربہما، آواز دی ان کو ان کے رب نے، الم انہکما عن تلکم الشجرہ، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت سے، وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارے دونوں کا دشمن ہے واضح۔ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، اب یہاں فرق آتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ انسان اور شیطان سے جب غلطی ہوئی تو وہ اڑ گیا، آدم سے جب غلطی ہوئی تو اس نے کہا اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم ہو جائیں گے یقیناً خسارے والوں میں سے۔
قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، انہوں نے کہا کہ اترو، بعضکم لبعض عدو، تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے اس زمین میں ٹھکانہ ہے. مستقر کہتے ہیں عارضی ٹھکانہ، وَمَتَاعٌ اور فائدہ اٹھانا ہے، إِلَىٰ حِين ایک وقت تک نفع اٹھانا ہے. قال فیہا تحیون، اللہ تعالیٰ نے کہا تم اس میں زندہ رہو گے. فیہا تحیون، اس زمین میں زندہ رہو گے. وفیہا تموتون، اس میں مرو گے. ومنہا تخرجون، اسی سے دوبارہ نکالے جاؤ گے. یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباس، ہم نے تم پر پوشاک اتاری. یواری جو چھپاتی ہے، سوآتکم وریشہ تمہاری شرمگاہیں ڈھانکتی ہے، اور وریشہ اور یہ آرائش بھی ہے تمہاری. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، اور پرہیزگاری کا لباس جو ہے وہ سب سے بہتر ہے. ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. لعلہم یذکرون، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں. سامعین کرام، اب میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين او تکونا من الخالدین. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. فدلاہما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة
وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ اب سامعین کرام ترجمہ سنائیے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم پھر میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں، ان کے بائیں سے. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ اور اکثر کو تو شکر گزار نہ پائے گا. یعنی وہ زندگی بے مقصد گزاریں گے یا باطل مقاصد کے لیے جئیں گے. قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا انہوں نے کہا نکل جاؤ یہاں سے ذلیل اور دھتکارے ہوئے. لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین. جو شخص تیرا کہا مانے گا ان میں سے ان کو تم سب سے جہنم کو میں بھر دوں گا. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی اس باغ میں رہو اور اس میں سے جہاں سے مرضی کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ آنا، یعنی اس کا ذائقہ نہ چکھنا، تو ہو جاؤ گے تم بے انصافوں میں سے. فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنہما من سوآتہما. پس وسوسہ ڈالا ان دونوں کو شیطان نے تاکہ وہ ظاہر کر دے ان دونوں کو جو ان سے چھپایا گیا ہے ان کی شرمگاہوں کو. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. اور کہا کہ نہیں منع کیا تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت کے ذائقہ کھانے سے، اس درخت کا پھل کھانے سے، مگر اس کے نتیجے میں تم فرشتے بن جاؤ گے یا تمہاری ہمیشہ کی زندگی ہو جائے گی. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ
یعنی خوشنما وعدے. اب خوشنما وعدے تو آپ دیکھ لیں، پیسے بہت ہو جائیں تو مالدار ہو جائیں گے، عزت ہوگی، شہرت ہوگی، گھر اچھا لیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، اور پھر آپ کو پتہ ہے جو کچھ ہوتا ہے. اور ان سے قسمیں کھائیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، پھر ان کو دھوکے سے مائل کر لیا. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. پس جب انہوں نے اس درخت کا ذائقہ چکھا، اس کا پھل کھایا، ظاہر ہو گئیں ان کو ان کی شرمگاہیں، اور وہ لگے جنت کے پتوں سے اپنے شرمگاہوں کو چھپانے. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اور آواز دی ان کو ان کے رب نے، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت کا میوہ کھانے سے؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنی جانوں پر ظلم کیا. اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور رحم نہ کیا ہم پہ، یقیناً ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. اللہ نے کہا کہ اترو، تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک عارضی ٹھکانہ ہے، اور فائدہ لینا ہے ایک معین وقت تک. قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون. اللہ نے کہا کہ اس میں تم زندہ رہو گے، اس میں تم مرو گے، اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے نازل کیا لباس جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور تمہاری زیب و زینت کا باعث ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور لباس تقوی بہتر ہے. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے ہے تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں. سامعین اکرام، اب ان آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Then I will come at them from before them, and from behind them, and from their right, and from their left. And you will not find most of them appreciative. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. He said, get out of it, despised and vanquished. Whoever among them follows you, I will fill up hell with you all.
وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. And you, Adam, inhabit the garden, you and your wife, and eat whatever you wish. But do not approach this tree, lest you become sinners. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. But Satan whispered to them, to reveal to them their nakedness, which was invisible to them. He said, Your Lord has only forbidden you this tree, lest you become angels, or become immortals. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. And he swore to them, I am a sincere advisor to you. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. So he lured them with deceit. And when they tasted the tree, their nakedness became evident to them, and they began covering themselves with the leaves of the garden. And their Lord called out to them, Did I not forbid you from this tree, and say to you that Satan is a sworn enemy to you? قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. They said, Our Lord, we have done wrong to ourselves. Unless you forgive us, and have mercy on us, we will be among the losers. قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. He said, Fall, some of you enemies to one another. On earth you will have residence and livelihood for a while. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ. He said, In it you will live, and in it you will die, and from it you will be brought out. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. O children of Adam, we have provided you with clothing to cover your bodies, and for luxury. But the clothing of piety, that is best. These are some of God's revelations, so that they may take heed. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت ختم ہوا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.